بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ صاحب الوحدانیت القدیمیت الازلیت الابدیہ۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں دن بدن نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کل اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کو مدارس پر ترجیح دی جاتی ہے، اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بعض اوقات حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا ہو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے، اور جو بچہ مدرسے میں پڑھے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرے، اسے فقط ایک مسجد تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچ نہ صرف غلط ہے بلکہ اسلامی تاریخ اور ہماری دینی روایات کے بھی خلاف ہے۔ آج آپ اپنی تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ایسی شخصیات منظر عام پر آتی ہیں کہ جن پر آج لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا نام امام ابو حنیفہ کا ہے، دوسرا نام امام بخاری، امام شافعی اور امام مسلم۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ شخصیات کس یونیورسٹی میں پڑھی، یہ لوگ کس مدرسے میں پڑھے؟ یہ انہی دینی مدارس میں پڑھ کر تعلیم حاصل کرتے رہے، برسوں انہوں نے محنت کی، دین کا علم حاصل کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، اور آج دنیا ان کی کتابیں پڑھ رہی ہے۔ ان کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم دین بن رہے ہیں۔ ان کی کتابیں آج کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، آج کل یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مدارس صرف دینی تعلیم ہی سکھا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث سکھا سکتے ہیں، دینی مسائل بتا سکتے ہیں، اور یہ بھی سوچ غلط ہے۔ آج اگر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو زکریا القروینی، جو کہ مدرسے میں پڑھنے والے وہ طالب علم تھے کہ جنہوں نے جغرافیہ اور فلکیات پر تحقیق کی اور ان کے عالم تھے۔ اگر آپ مزید تاریخ کا مطالعہ کریں تو ابن نفیس ایک وہ سائنسدان تھے، مدرسے میں پڑھنے والے وہ طالب علم تھے کہ جنہوں نے خون کی گردش پر تحقیق کی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے پر پتہ چلا کہ ابن الہیثم روشنی اور بصریات کے امام سمجھے جاتے تھے، اور اتنے عظیم سائنسدان تھے کہ انہوں نے بصریات پر تحقیق کی۔ اور ایک اور عظیم سائنسدان بہاؤالدین عاملی، جو کہ ایک عالم دین تھے اور ریاضی دان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے انجینئر تھے۔ انہیں فقط ہماری کتابیں تسلیم نہیں کر رہی، ہماری کتابیں بول کر نہیں بتا رہی، آج انہیں آپ کی سائنس مانتی ہے۔ آج انہیں گوگل بتاتا ہے کہ یہ وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے ہماری تحقیق کو آسان کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیات کن یونیورسٹیز میں پڑھی؟ اور آخر میں میرا ایک سوال ہے کہ آج ہمارے مدارس ابن الہیثم جیسے سائنسدان کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ آج ہمارے مدارس زکریا القروینی جیسے سائنسدان کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ آج ہمارے مدارس بہاؤالدین عاملی اور ابن نفیس جیسے سائنسدان کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ آج مدارس کے بچوں کی ضروریات میں لیپ ٹاپس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ آج مدارس کے بچوں کی ضروریات میں ای بائکس کو، الیکٹرک بائکس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ آج اگر کوئی بھی ریلیف آئے تو وہ فقط کالج اور یونیورسٹیز کے بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، مدارس کے بچوں کو کسی فہرست میں نہیں لایا جاتا۔ آج مدارس کے بچوں کے پاس اگر یہ جدید ڈیوائسز ہوں تو یہ آپ سوچئے کہ کس حد تک ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم مدارس کے بچوں کو رسپیکٹ دیں گے، مدارس کی عزت کریں گے، اور انہیں معاشرے میں ایک مقام دیں گے، کیونکہ اگر آپ 5 وقت آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو یہ مدارس کی بدولت ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ سلام لینا جانتا ہے تو یہ مدارس کی بدولت ہے۔ اگر ہمارے اہل و عیال میں
اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی مدارس کی بدولت ہے۔ مدارس کا ہماری زندگی میں کردار میں جتنا بتاتا چلوں اتنا کم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک اور دینی چراغ روشن ہو تو ہماری مہم کے ساتھ جڑے رہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔